امام کے ذریعے امام پڑھا تو اس کو قبولیت مل گئی، اور مقتدی سن رہے تو اس کو قبولیت مل گئی۔ بندہ کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ جب فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ جواب دے رہے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور صفت بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دے رہے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا بیان کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و عبدی و بین عبدی، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میں اس کی عبادت کو بھی قبول کروں اور اس کے مانگنے پر اس کی مدد بھی فرماؤں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بندے جواب دیتے ہیں کہ لعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو سب عطا کر دیا۔ مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ نصیب فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے ناراضگی کی اور جن پر تیرا غضب نازل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعبدی ما سأل، میں نے میرے بندے کا جو کچھ مانگا میرے بندے کا میں نے سب قبول کر لیا۔ اللہ قبول کر لیں، یہ قبولیت کی دلیل تو ہے نا کہ آپ عام دنوں کے علاوہ رمضان میں مسجدیں کتنی بھری رہتی ہیں، جمعہ میں پبلک کتنی رہتی ہے، لیکن شوال کا چاند نظر آتا ہی وہ سارا رمضان کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ہمارے ادھر ایک فقیر آتا تھا بیچارہ لوگوں کو سحری اٹھانے کے لیے، تو ایک شعر پڑھتا تھا رمضان کا چاند دیکھ کے بیمار ہو گئے، دیکھا ہلال عید تو ہوشیار ہو گئے۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ڈائبٹیز بھی آ گئی، بلڈ پریشر بھی آ گیا، اٹیک بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، اور عید کا چاند دکھے تو پھر کبھی مسجد میں آنے والا نہیں ہے، بڑی ٹوپی بال والی لگا کے اب آ کے امام اور مسجد پہ آرڈر لگاتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ امت ظاہر اعمال پر کھو گئی ہے، یہ امت اپنے باطن پہ نظر نہیں رکھی کہ جو نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لا کے وہ ہدایت کا راستہ دیا، ان کا باطن کیا تھا، صحابہ کا باطن کیا تھا، قرآن کا باطن کیا تھا، قرآن کا ظاہر کیا تھا، ہم نے غور نہیں کیا، اور غور کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملی، اس لیے کہ ہم کسی باطن کے اہل باطن کے پاس گئے نہیں، ہم اللہ والوں کے پاس گئے نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے قرآن کو سمجھنے لگے، ہم نے اپنی مرضی سے بخاری کو سمجھنے لگے، ہم نے اپنی مرضی سے ترمذی کو سمجھنے لگے، ماہرین سے سمجھنا چھوڑ دیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ ظاہر بات ہے تمام صحابہ کو قرآن دے دیا جاتا کہ تم سمجھ لو، سمجھ پاتے؟ ماہرین دیا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ماہر دیا، اور انہیں سمجھایا، ایک ایک بات کو سمجھایا، ایک ایک عمل کر کے بتایا، تب صحابہ کی سوالات جماعت تیار ہوئی جو امت کے لیے نمونہ ہے۔ ابھی ویڈیو ٹیپ کے اندر ایک سردار لڑکا ہے، وہ مسلمان ہوا ہے، 4 دن سے 5 دن سے اس کی ویڈیو ٹیپ چل رہی ہے، وہ اسی موبائل کے اندر اسلام کی دشمنی مخالفت کرتا تھا، اسی مخالفت کرتے کرتے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، وہ سب اقرار کرنے کے بعد اس نے ہم مسلمانوں سے مخاطب ہوا ہے۔ میں جب وہ یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو میں نے آنکھ سے آنسو نکل رہے، مخاطب ہوا کہ میں تو ایک غیر مسلم ہوں، سردار تھا، میں مسلمان ہوا، لیکن میرے مسلمان بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس وہ اعمال ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے بعد میرے جیسا غیر مسلم مسلمان ہو جائے؟ ہمارے پاس ویسے اعمال ہیں، صحابہ کے پاس وہ اعمال تھے، صحابہ کو دیکھتے تھے اور لوگ ایمان لے آتے تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے اسٹیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جمع ہوئے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں تھے آپ کے شاگرد، اور لوگ سوالات پوچھ رہے تھے۔ دیکھا ایک پنڈت نے مولانا قاسم نانوتوی کے اوپر اتنا جھوم ہے، فرمایا کون ہے؟ فرمایا ہمارے استاد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ان کے شاگرد مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ فرمایا میں مل سکتا ہوں ان سے؟ فرمایا مل سکتے ہیں۔ آیا حضرت کے پاس، حضرت کا تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت رستہ چلتے تھے مولانا قاسم نانوتوی تو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا، ایک لنگی ہوتی تھی، لنگی پہنتے تھے، کرتا پہنتے تھے، اور ایک لنگی کندھے پہ رہتی تھی،
اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ اس زمانے میں 500 روپے وار کا کپڑا پہنتے تھے. وہ شاہانہ ٹھاٹ تھا مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت مولانا قاسم نانوتی اتنا سادگی سے رہتے تھے. ایک جلسے میں دونوں تشریف لائے, آپ کرتا اور لنگی پہنے اور کندھے میں لنگی لگ رکھی ہوئی ہے, اور مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی وہ شاہانہ ٹھاٹ سے, یہ انداز جو ٹوپی کا ہے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا انداز ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اس وقت 90 سال کی عمر, نابینا ہو چکے تھے. مفتی عزیز الرحمان صاحب بہت چھوٹے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت لا کے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کے پاس لے کے بٹھایا گیا. تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کو آپ دیکھ نہیں سکے ہوش و حواس میں, لیکن مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے تو حدیث کی اجازت ملی. میرا بتانا مقصد یہ تھا کہ اتنی سادگی سے مولانا قاسم نانوتی رہتے تھے. ایک جلسے میں دونوں تشریف لے گئے تو عوام میں بات ہوئی, بھائی مولوی تو دیکھو مولوی قاسم ہے, رشید احمد کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کوئی مغل کا بادشاہ آ رہا ہے. یہ عوام کی بات دونوں کے کان میں پڑی. مولانا قاسم صاحب نانوتی کھڑے ہوئے بیان کرنے, اور مولانا رشید احمد صاحب کو ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے بندے نے اپنی نفس کو ایسا مارا ہے کہ اگر یہ 1000 روپیہ میٹر کا کپڑا پہنے تو اس کے نفس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, اور اگر اللہ نہ کرے میں پہن لوں تو میں کہاں سے کہاں بھاگ جاؤں. یہ اللہ والوں کی بات ہے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کھڑے ہوئے, فرمایا میں اور قاسم نانوتی ایک منزل کی طرف ایک ساتھ چلے, لیکن مجھ سے 500 برس پہلے منزل پہ پہنچ گئے قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان دونوں کی قبر کو نور سے بھر دے. تو مولانا قاسم نانوتی کے پاس وہ پنڈت گیا اور فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اور میں پوچھیے. فرمایا یہ آپ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں امت کا ایک ایک حساب کا اعمال نامہ کھلے گا تو مشرق اور مغرب تک وہ پیج نظر آئیں گے, پیپر نظر آئیں گے. یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے نبی کی یہ بات کیسی ہے. مولانا قاسم نانوتی نے مسکرایا اور بازو میں بٹھایا. اس زمانے میں جو مہمان نوازی تھی, فرمایا بھائی چائے لے, اور ان کو بتایا, بٹھایا اس فلیٹ میں, اور فرمایا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 70 سال. 20 سال کی عمر کے کچھ واقعات آپ کو یاد ہیں؟ جوانی کے وہ واقعات کچھ آپ کو یاد ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہے؟ آپ کی شادی کب ہوئی, آپ کی اولادیں کب ہوئی, آپ کی بات چیت شادی کی کیسی ہوئی, کچھ یاد ہے؟ فرمایا ہاں 20 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک کی تو ساری چیزیں مجھے یاد ہیں. تھوڑا ایک پیپر کاغذ لیجئے, اس کو لکھیے. فرمایا حضرت میں ابھی لکھنے بیٹھوں گا یہ 10 سال 30 سال کی, تو یہ تو ابھی میں 10-15 منٹ میں نہیں لکھ پاؤں گا, اس کو تو مہینہ گزر جائیں گے, دن گزر جائیں گے لکھنے کے لیے. فرمایا کیوں؟ اور 3 مہینے میں ہی گزرے ہو تو کتنا پیج ہوگا؟ وہ 10 سال اور 20 سال کی عمر کی جو بات لکھو گا کتنا پیج ہوگا؟ بولے حضرت کم سے کم 200-400 پیج ہو جائے گا. فرمایا جب آپ لکھ رہے ہیں تو 200-400 پیج ہو رہا ہے, اور آپ کے دماغ کے اندر ایک ذرا سی چپ رکھی ہے دماغ کے اندر اللہ نے. یہ ساری چیزیں محفوظ کہاں ہیں؟ آپ کے دماغ میں. اور آج تو آپ کو تو بہت جلدی سمجھ میں آئے گا, موبائل میں وہ چپ ڈالتے ہیں اتنی سی, پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہیں اور وہ تمام چیزیں محفوظ کر دیتے ہیں. یہ موبائل دیکھنے کے بعد, کیلکولیٹر دیکھنے کے بعد, کمپیوٹر دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم کو اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم ایمان والے بڑے بد نصیب ہیں. ایک انسان نے اتنی ترقی کیا ہے کہ کیلکولیٹر بنا دیا, موبائل بنا دیا اور کمپیوٹر بنا دیا. اللہ کہیں کہ میں میدان محشر میں آؤ گے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر کے اعمال تمہارے ایک پلے پہ ہوں گے, اور رائی کے دانے کے برابر کی نیکیاں پلے پہ ہوں گی. اب تو یہ موبائل اور کیلکولیٹر تو اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت بتانے کے لیے اور فائدہ مند ہے, اس زمانے میں تو نہیں تھی. بہرحال مولانا قاسم نانوتی نے فرمایا کہ آپ 10-12 سال کی بات لکھنے کے لیے آپ کو 10-12 سال کی بات لکھنے کے لیے آپ کو 300-400 پیج ہو. ایک آدمی کی عمر 60 سال ہو, 63 سال ہو, اس کا انعام اعمال جب اللہ دکھائیں گے, اور اللہ کیوں دکھائیں گے؟ اپنے انصاف کو مکمل کرنے کے لیے. اللہ نہ دکھائے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا؟ اللہ پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا؟ اللہ پوری دنیا کو جنت میں ڈال دے, اللہ سے کوئی پوچھنے والا؟ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین, میں انصاف کے مالک یوم الدین, روزہ کا مالک ہوں. تو فرشتوں کے سامنے, ان گنہگاروں کے سامنے, کافروں کے سامنے, ایمان والوں کے سامنے میدان محشر کا منظر رکھ کر لاجواب کریں گے ان انسانوں کو کہ دیکھو مجھ جیسا انصاف کرنے والا دنیا میں تم نے دیکھا؟
تمہارے ایک ایک رائی کے دانے کے برابر کی نیکیاں بھی میرے پاس محفوظ ہے، رائی کے دانے کے برابر کے گناہ بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور یہ دے دیا جائے، جنتی مطمئن ہوگا کہ مجھے جنت ملنا چاہیے تھا، جہنمی مطمئن ہوگا کہ میں اسی کا مستحق تھا، کیونکہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے، اتنے لوگوں کو بھیجے، لوگ بتاتے رہے، منبر پہ بیٹھ کے رو رو کے اللہ کی توحید بتاتے رہے، نبی کی اصلاحات بتاتے رہے، لیکن ہم نے نہیں سنا، ہم اس کے حقدار ہیں۔ اور سورہ مدثر میں تو تھوڑا سی نقشہ کھینچ دیا ہے اللہ نے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا گیا، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ جنتیوں کو دکھایا گیا ان جہنمیوں کو، باپ جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں ہے، بیٹا جنت میں ہے، باپ جہنم میں ہے، شوہر جنت میں ہے، بیوی جہنم میں ہے، بیوی جنت میں ہے، شوہر جہنم میں ہے۔ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر میں اللہ فرما رہا ہے، ان المجرمین ما سلککم فی سقر، تم نے کیا جرم کیا تھا جو تمہیں جہنم میں ڈالا گیا؟ ہمیں تو آسان لگ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھا رہے پی رہے، تندرستی دے دی گئی، جوانی دے دی گئی، بڑھاپا دے دیا گیا، بچپنا دے دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، افسوس کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کسی غریب کو ہم نے کھانا، یتیم کو کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، اور یہ تمام چیز دینے کے بعد پھر ایسے مہینے دیے ہیں، ایسی رات دی ہے کہ میرے بندوں، میں تمہیں جہنم میں ڈالنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں میرے بندوں کو پیدا کروں، 70 ماہ سے زیادہ محبت کروں، اور میں جہنم میں ڈال دوں۔ ایک جنگ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ساتھ میں کچھ عورتیں بھی تھی، ایک عورت کا بچہ چھوٹا تھا، آگ جل رہی تھی، وہ بچہ بھاگا، عورت چیل کے جیسا ماں پہنچی اور پکڑی اس بچے کو اور گودی میں اٹھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موقع پر نصیحت کرتے تھے، صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ ماں اگر اس کا بچہ آگ میں جاتا اور گر جاتا، یہ ماں برداشت کرتی؟ فرمایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برداشت کر تو بھاگ کے چیل کے جیسی گئی، اور اگر بچہ جاتا بھی تو یہ خود ہاتھ پاؤں جلا دیتی لیکن بچے کو بچا لیتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حال اللہ رب العالمین کا ہوگا، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کریں گے، لیکن بندہ خود جا کے جہنم میں گر جائے گا تو اس کو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کی رحمت ہے تو کتنا رمضان دے رہا ہے آپ کو، کتنی لیلۃ القدر دے رہی ہے آپ کو، 70 برس کی عمر ہے تو بالغ ہونے کے بعد 15 برس کی عمر سے آپ کو دیا تو کم سے کم 55-60 لیلۃ القدر دے دی گئی، رمضان کا مہینہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ بندہ اگر اللہ کی طرف اللہ کی کتاب میں اپنی مغفرت نہیں دکھایا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں۔ ظاہر بات ہے دوستو، یہ غور کرنے کا مہینہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے حساب سے۔ اس میں فحش و منکر کو روکا گیا، اور ظاہر بات ہے فحش و منکر آتا کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے جب یہ پیٹ بھرتا ہے تو پھر اس میں خواہشات نفسانی اڑتی ہے، روزہ رکھا کے اس کو کنٹرول کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تو بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی، اور فرمایا الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا فرمائی۔ جب کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا۔ اور جب کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی طرف سے جواب دیتے ھذا بینی و عبدی، اے فرشتے اب بیچ ہٹ جاؤ، دنیا کے لوگ ہٹ جاؤ، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اور بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک کہتا ہے تو لعبدی ما سأل، کیا محبت سے جواب دے رہے ہیں اللہ، لعبدی ما سأل، ہے میرے بندے جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب عطا کر دیا۔ 20 رکعت میں 20 تراویح الحمدللہ کے ساتھ یہ قبول، 40 سجدے اللہ کی قدموں پہ کرنے کے بعد کیا اللہ اپنے اس بندوں کو، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حدیث راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبداللہ ابن عمر، کہ کل روزہ شفاعت کرے گا میدان محشر میں کہ اللہ میں نے اسے پیاس سے بھوک سے دور رکھا، یہ بندہ تیرے خوف سے دور رہا، میری شفاعت قبول کر اس بندے کے بارے میں۔
اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے روک کے رکھا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بہت سے اللہ کے بندے تو رات بھر قرآن پاک سنتے ہیں، اللہ ان کے جیسے عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ یہ تیرے کلام گواہی دے گا، شفاعت کرے گا اس بندے کی کہ رات کو نیند سے میں نے اسے دور رکھا، اور کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی صفات خود اللہ سے شفاعت کرے، اللہ اس کو نہ مانے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ سارے اعمال کا میں جزا فرشتوں کے ذریعے دوں گا، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اس کی جزا میں دوں گا۔ روزے کو کہہ رہا میرے لیے ہے، کلام اللہ کی ذات ہے، دونوں مل کے شفاعت کرے بندے کی، اللہ اس بندے کو چھوڑ دیں گے، اس بندے کو جہنم میں ڈال دیں گے۔